سے اللہ کو نفرت ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے نبی بل اونچی اونچی پسند کرتا ہے، اور جس سے اللہ نفرت کرتا ہے اسے نبی گویا نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ نبی اپنی مرضی نہیں کرتا، نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، نہ اپنی مرضی سے چلتا ہے۔ آپ دیکھیں نبوت کیسے مل رہی ہے میرے محمد پاک کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر، بیٹا بیٹھ جائیں آپ جگہ، اپنی اپنی جگہ بیٹھتے جاؤ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، ہم نے رشد کو اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا ہے۔ گمراہی علیحدہ ہے اور رشد۔ آج کے اس دور میں کسی نبی کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے قرآن کی آیات کو بھی دیکھا جائے۔ ویسے تو بے شمار نبی اب بن رہے ہیں اور لوگوں نے ان کی نبوت پہ دلائل دینے بھی شروع کر دیے ہیں۔ الیاذ باللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا آخری نبی کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، رول پنڈی تک آواز جانی چاہیے۔ ہاں جی، کون ہے ہمارا نبی؟ اونچی آواز سے۔ ہم اپنے نبی کے علاوہ کسی نبی کو، کتنا حسین کیوں نہ ہو، کتنا جمیل کیوں نہ ہو، یہ نبوت وہابی چیز ہے، ہر ایک کے سر پہ تاج نہیں سجتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے رشد دے دیا بچپن سے نبی کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ وہ برائی سے نفرت کرتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے بچپن سے۔ ابھی نبوت نہیں ملی، نبی کو نبوت نہیں ملی، لیکن نبوت سے پہلے بھی نبی ولیوں سے بھی بڑا ولی ہوتا ہے، نیکوں سے بھی بڑا نیک ہوتا ہے، بزرگوں سے بھی بڑا بزرگ ہوتا ہے۔ ابھی نبوت نہیں ملی، جب نبوت ملے گی کیا کیفیت ہوگی؟ یوں سمجھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال آخری جو ہیں یہ غار حرا میں گزار دیے۔ جو تیسرا سال تھا وہ بھی کافی حد تک گزر چکا تو خواب آنے شروع ہو گئے، اور جو رسول اللہ خواب دیکھتے وہ اتنا سچا ہوتا جس طرح حق ہے سچا ہونے کا، اور فرماتے ہیں کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جس مہینے میں رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ چلتے پھرتے، پتھر سلام کرتے، غار حرا میں بیٹھے ہوئے پونے 3 سال ہو گئے تھے، پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو سلام کرتے آج بھی پہچانتا ہوں۔ اسی انداز سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار دی۔ غار حرا کیا ہے؟ غار حرا کا کیوں انتخاب کیا؟ غار حرا سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ غار حرا پہ جائیں نا آپ کو خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ پھر غار حرا میں آپ کے دادا جان بیٹھے رہے، پھر غار حرا میں حبب الیہ الخلا، اللہ نے تنہائی ڈال دی میرے مصطفیٰ کو، خود نہیں تنہائی پیدا کی گئی، حبب تنہائی ڈال دی گئی۔ آپ غار حرا میں بیٹھے ہیں اور تفکر کرتے ہیں یہ چاند کیسے اگایا، کیا ہے چاند ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ اس قسم کی سوچ آ رہی ہے، اور سوچ کا زاویہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہی سوچ پیدا کر رہا ہے۔ کوئی پہلے نبیوں کی یا انبیاء علیہ السلام کی پیروی نہیں ہے، ان کا اپنا ایک ذوق ہے اور اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اللہ نے ان کے حبب الیہ الخلا۔ رحمت للعالمین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی کبھی غار حرا میں ساتھ چلی جاتی تھی اور میں بیٹھ جاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے، جو کوئی کھانا آتا غریبوں کو دے دیتے، مسکینوں کو دے دیتے۔ یہاں لفظ آ رہا ہے کنت اول الناس فی الخلق، قلت اول الناس فی الخلق وآخرہم فی البعث، تخلیق میں پہلے ہوں اور نبوت مجھے آخر میں ملی ہے، میرا نبی آخری نبی ہے۔ اب ذرا آئیے، آپ غار میں تشریف فرما ہے اور کئی عرصہ گزر گیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ کو خواب آنے شروع ہو گئے، آپ کو مبشرات آنے شروع ہو گئے، آپ گلیوں میں چلتے ہیں، دیگر چلتے ہیں،
سلام آنے شروع ہو گیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، سلام آنے لگ گئے۔ ایسی چیزوں نے آپ کے ذہن میں عجیب چیزیں پیدا کر دی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی نبوت ہے، ابھی نبوت ہے۔ رحمت للعالمین، پانی تھوڑا سا یار دے دو، رمضان کا مہینہ ہے، دن کو تو پینا نہیں ہوتا، رات بھی رمضان نظر آ رہی ہے، بیٹا تھوڑا سا 2 گھونٹ صرف، تاکہ میں آگے چل سکوں۔ بھائی پڑھا تھے جی 1 گھونٹ چاہیے، اچھا ادھر بھی پڑھا ہے، بس ٹھیک ہے یار۔ معذرت کے ساتھ چل رہا ہوں میں۔ آپ غار حرا کے اندر تشریف فرما ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نبوت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ایک دن میرے مصطفیٰ کے پاس جبریل نے بھی آنا ہے، تاکہ ملکوتی جب سامنے آئے تو میرا پیغمبر برداشت کر سکے، خوف زدہ بھی نہ ہو، دل میں ڈر بھی نہ ہو۔ پہلے خواب آنے شروع ہو گئے، بہترین خواب جو رحمت للعالمین رات کو خواب دیکھتے ہیں، دن کو وہ حقیقت نظر آتی ہے۔ اور پتھروں کو بھی دیکھا، در و دیوار کو بھی دیکھا، ایک تصویر بن رہی ہے تاکہ میرے محمد الرسول اللہ دنیا کے لیے نبوت کا پیغام لے جائیں۔ اور پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک دن غار حرا میں تشریف فرما ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بیداری کا عالم ہے، رحمت للعالمین۔ عجیب غور کرنا ذرا، رات کا وقت ہے، غار حرا میں تشریف فرمائے، اچانک غار روشن ہو گئی، حسن دوبالا ہو گیا۔ یہ روشنی کاہے کی؟ یہ حسن کس کا؟ سامنے دیکھا جبریل امین کھڑے ہیں۔ یہ عجیب سی صورتحال تھی، جبریل کو پہلے تو دیکھا ہی نہیں، اگر اس انداز سے دیکھنے میں پہلی مرتبہ رحمت للعالمین تشریف فرمائے۔ یہ بھی ادھر دیکھ رہے، وہ ادھر دیکھ رہے، غار روشن ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج میں نے اپنے پیغمبر کو انعام دینا ہے تاکہ گمراہی ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، برائی ختم ہو جائے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ آج میں پیغمبر کو پیغمبر بنا کر بھیج رہا ہوں، رحمت للعالمین کے سر پہ تاج نبوت سجا رہا ہوں۔ رحمت للعالمین غار میں ہے، ذرا دیکھنا، منٹ 2 لگے، وہ سراپا حیرت ہے، یہ کون؟ جبریل ہیبت بھی ہے، اشتیاق بھی ہے، وہ مشتاق بھی ہے، زبان ابھی بند ہے، گفتگو نہیں ہو رہی۔ دیکھنا ذرا، یہ سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام، اور یہ سید الانبیاء، یہ سید نوریوں کا سردار میرا محمد، ساری دنیا کا سردار ہے، وہ بھی سردار ہے، یہ بھی سردار، وہ سید البشر، یہ سید الملائکہ، وہ بھی امین، یہ بھی امین، وہ بھی امین، سیدنا جبریل علیہ السلام، اور میرا محمد بھی امین، دونوں امین غار میں کھڑے ہیں، بات نہیں ہو رہی۔ آواز آتی ہے، اقرا اقرا ما نہ بیکارن، میں پڑھتا نہیں ہوں۔ کتنی خوبصورت آواز، جبریل نے سینے سے لگایا، فغطنی، غط کہتے ہیں دبوچ لینا، دبا دینا اچھی طرح، اس طرح دبایا کہ میری جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ پھر دوسری بار کہا، اقرا ما نہ بیکارن، میں پڑھتا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر سینے سے لگایا، خوب دبایا، میں سمجھا جیسے جان نکل رہی ہے میری۔ علماء نے لکھا ہے، یہ بتلایا کہ میرا محمد
تو خود نہیں، میں خود اللہ آپ نبی بنا رہا ہوں تجھے، تیرے سر پہ میں نے تاج سجانا ہے، میں نے نبوت کے لیے تیار کرنا ہے تجھے۔ آج سے پہلے، ان دنوں سے پہلے 21 رمضان تھی، یہی مہینہ تھا، اس سے پہلے اس انداز سے نہیں آیا کہ نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا نبی کو، کبھی غار میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی خدیجہ سے دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تیاری کمپلیٹ ہو گئی فرمایا جبریل جائیے، آج میرے محمد کے سینے سے سینہ لگا دیجئے، آج دنیا کو یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نبوت ہوتی ہے، اس کو نبوت کہتی ہے۔ تیسری بار پھر غطانی، بخاری لکھتا ہے خوب دبایا، اور اتنا دبایا کہ میری طاقت جو ہے بالکل ختم ہو گئی۔ آخر کا اقرا بسم ربک الذی خلق، اونچی آواز سے اللہ کے نام سے پڑھیے جس اللہ نے آپ کی تخلیق کی، سر بنایا تو خود، ہاتھ بنائے تو خود، پاؤں بنائے تو خود، اور ایسے بنائے پھر اس قسم کے بنائے ہی کبھی نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مزے کے آدمی تھے، فرماتے ہیں ایک دن حضور سے فرمانے لگے، عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ ذرا تشریف رکھیں نا ممبر پر۔ کیا ہوا حسان، آج کیسے جلال میں آ گئے؟ بس میں نے ایک بات کرنی ہے، آپ تشریف رکھیں۔ اور حضور کو دیکھتے گئے، وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، اونچی آواز سے وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرے پیغمبر شاہ جی تقریر کر رہے تھے، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں ساتھ بیٹھا تھا۔ اس طرح میری بھی کبھی کبھی پہلے 10-15 منٹ 20 منٹ آدھ گھنٹہ تقریر ہو جایا کرتی تھی۔ ضیاء اللہ شاہ صاحب کے ساتھ تو میں بہت چلا ہوں دور تک، تقریر کرتے کرتے اسی پہ جھوم گئے، وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ شاہ جی فرمانے لگے کہ تجھ سے زیادہ حسین تو میں نے بنایا ہی نہیں، اور تجھ سے زیادہ خوبصورت میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرم، یہ لفظ کہ شاہ جی نے تو چپ کر گئے، اور چپ کر کے کہنے لگے سونیا تیرے ہاتھے میں آپ ہی بنائے نا، تیرا چہرہ بھی میں آپ بنایا ہے، تے تیرے پیر بھی میں آپ بنائے نے، تے مائدہ لال کوئی جمعیہ ہی نہیں، ایو جا ہاتھ بنا کے دکھاوے، ایو جا پیر بنا کے دکھاوے، اور کلمہ ٹوٹ گئیاں نے جنہوں نے محمد نو بنایا سی۔ تے شاہ جی دا اپنا انداز تے اپنا انہاں دا وجدان، خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور جوان ہوئے، یہ شاہ جی کے لفظ ہیں، حضور جوان ہوئے، فرمان لگے میرے ہاتھ ہو جائے ہوندے، میرے پیر ہو جائے ہوندے، میری چال ہو جی ہوندی، میری گفتگو ہو جی ہوندی۔ شاہ جی فرمانے لگے تیرے کہنے تو پہلے ہی اساں ایہو جا بنا دیتا ہے، تیرے ہاتھ بھی آلہ بنائے، تیرے پیر بھی آلہ بنائے۔ رحمت للعالمین غار حرا میں کھڑے ہیں، 3 بار، تیسری بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ رحمت للعالمین کو میسیج دے کر چلے گئے سیدنا امام الانبیاء
اپنے گھر آیا، فرمایا زملونی زملونی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں ملک میں کہ اللہ کی قسم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذہین ترین عورت میں نے کوئی نہیں دیکھی، اتنی انٹیلیجنٹ، اتنی ذہین، پیغمبر نبوت میں اعلیٰ تھا، خدیجہ بھی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور محبت میں سب سے اعلیٰ تھی۔ زملونی زملونی، چادر اڑا دی اور فرمان لگی کہ ایک میری بات سنیے گا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو نبوت دینی ہے، کوئی علم نہیں، آپ غور کر رہے ہیں ان باتوں پر جو میں آگے چل رہا ہوں۔ سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کہہ لو اوے سیری تسی کھاؤ گے، گھبراؤ نہیں، اور بہت جلدی ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں دوڑی، کبھی ورقہ بن نوفل کے پاس، کبھی کسی اور کے پاس، بتلاؤ میرے محمد کو کیا ہو گیا؟ یہ صورتیں ہیں جیسے ایک شریف عورت، ایک غیرت مند عورت اپنے شوہر کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے، کہنے لگی ادھر ادھر میں نے دیکھا، ورقہ بن نوفل نے ساری تصویر لی، ہوا کیا بی بی؟ یہ ہوا۔ فرمایا گھبرائیں نہیں، مجھے لگتا ہے یہ محمد آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ جو اشارے آپ بتلا رہی ہیں یہ محمد الرسول اللہ کے ہو سکتے ہیں۔ واپس آئیں، آ کر فرمانے لگی آپ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ آپ کیا جملہ کہہ دیا یار؟ کہا آپ یتیموں کے حامی، غریبوں کی پرورش کرنے والے، مسکینوں کے ہمدرد، بیوگاؤں کو خرچہ دینے والے، مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے والے، جس میں یہ صفتیں ہوں اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ پہلے لفظ ہیں، میں نے تاریخ کو گھنگولا، میں نے ہسٹری کو دیکھا، کوئی عورت ایسی تاریخ میں نہیں ملی مجھے جس نے اپنے شوہر کو یہ ورڈز کہے ہوں کہ میرے محمد گھبرائے نہیں۔ جن میں یہ صفتیں ہوتی ہیں اس کا ستارہ بلند ہوتا جاتا ہے، آسماں اس کے قدموں کے نیچے ہوتے ہیں، وہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہ سیدہ کے ورڈ اتنی انٹیلیجنٹ۔ اور پھر ایک اور طریقہ کیا، فرمایا ذرا دیکھیے آپ کو جبریل نظر آئے مجھے بتلانا۔ جی وہ نظر آ رہا، آ گیا نظر آ گیا، اچھا ذرا اب دیکھیے، سر سے کپڑا اتار دیا، یعنی اب تو نظر نہیں آ رہا، اب نہیں نظر آ رہا، خدا کی قسم یہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ کوئی انہوں نے نہیں پڑھا، ان کی عقل و فکر ان کا ساتھ دیتا رہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے کہہ دیے، آج ساری دنیا کو یقین ہو گیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، غریبوں اور یتیموں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ کسی نے کہا اے سعدی چند شعر مجھے دے دے، میری ساری کتاب تو لے لے۔ سعدی نے کہا کون سے اشعار؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ عرش پر گئے مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، روشن کیا اندھیر کو کشف الدجا بجمالہ، ہیں کام ان کے سب بلے حسنت جمیع خصالہ،
صلاۃ ہو سلام ہو صلو علیہ وآلہ۔ رحمت للعالمین نے زندگی کا سفر شروع کر دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبوت مل گئی، نبوت اس کو کہتے ہیں۔ یہ نبوت نہیں کہ آئی لو یو، یو ٹاک ود می، یہ کیڑی نبوت ہے؟ یہ کون سی ہے؟ آج انگریز کا پودا اسلام کے خلاف دعوی نبوت کر کے مسلمانوں کو ایک نئے تفرقے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور نبوت میں کردار دیکھا جاتا ہے، نبوت میں اونچی اونچی اونچی، نبوت میں آؤ کردار کا مقابلہ تمہارا، تم کہاں محمد کہاں، کوئی مقابلہ ہے؟ میرے پیغمبر اگر ایک تھوک پھینک دے، خدا کی قسم وہ بھی تیری ساری زندگی سے بہتر ہے۔ کہاں؟ ایک کنواں تھا تو اس میں آقا دو جہاں نے آب دہن ڈالی تو علماء نے لکھا ہے پانی میٹھا ہو گیا۔ اور وقت کا ایک فرعون تھا، اس نے کہا میں بھی پانی میٹھا کرتا ہوں، وہ ایک کنویں میں تھوک ڈالی، وہ سارا کوڑے دا کوڑا ہو گیا۔ پیغمبر سے مقابلہ، تیرے پسینے سے بو آئے، رحمت للعالمین کے پسینے سے خوشبو آئے۔ فرماتی ہیں ام سلیم، ایک رات جب سوئے پیغمبر یا دن کو پسینہ آیا تو میں چھوٹی سی بوتل لے کر آپ کے پسینے کو کلیکٹ کرتی رہی۔ جب شادی کا موقع آیا لوگ کستوری لے کر آئے، کوئی امبر لگا کر آیا تو مجھے کہتی ہے کس دکان سے تو نے خریدی ہے؟ بتلا تو صحیح۔ فرمایا جلیوں میں کسی دکان سے نہیں خریدی، میں نے محمد کا پسینہ لگا کر آئی ہوں۔ پیغمبر کے پسینے میں یہ کمال دیکھا ہے۔ کیا سمجھتی ہو تم ویسے کھڑے ہو سکتی ہو؟ آج وہ قاری صاحب علی صاحب خوبصورت قرآن پڑھا یار، ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے۔ اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ نبوت مل گئی کہ نہ ملی؟ اونچی آواز سے چلیں، ایک اور طرف میں چلتا جاؤں، پھر اجازت لے لوں آپ سے۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، رات کے وقت، تہجد کے وقت جب دعائیں مانگے تو ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بھی دھو دے، ہماری جوانیوں کو اسلام پر لگا دے۔ 10 سال بکریاں چراتے رہے، کتنا؟ 10 سال بکریاں چلاتے رہے۔ بکریاں چراتے چراتے کہنے لگے میں بیوی کو لے کر جا رہا ہوں۔ جنگل بیابان میں چلے گئے اور جنگل بیابان میں وہاں آگ کی ضرورت محسوس ہوئی اور بیوی قریب الولادت تھی، آگ نظر نہیں آئی۔ آگ لینے گئے، پیغمبری مل گئی، آواز آتی فخلا نالیک، اپنا جوتا اتار، میں نے نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، محمد حبیب اللہ بن گئے۔ عزیز ساتھیوں، زندگی کا سفر بڑا طویل ہے۔ رحمت للعالمین ایک دعویٰ لے کر آئے ہیں۔ قرآن نے اس دعوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا علم الانسان ما لم یعلم الذی علم بالقلم اقرأ وربک الاکرم۔ اس کے نام سے پڑھ جو تیرا رب ہے۔ تو تعارف کرایا، جس رب کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ یہ رب ہوا کرتا ہے، اس کا یہ تعارف ہوا کرتا ہے۔ میرا جبریل آپ کو بتلاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 21 رمضان کی رات تھی جو نیکسٹ آ رہی ہے، جس میں غار حرا کی روشنی سے دل باغ باغ ہو گیا، اور اس میں 3 بار دبانے میں عمدۃ القاری میں اور فتح الباری میں علماء نے بے شمار وجوہات لکھی ہیں جن پر تفصیلی گفتگو ہم بعد میں کریں گے۔ آپ حضرات سے قل هو اللہ احد، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، غور کرنا۔ جاگ رہے ہو سو رہے ہو جی؟ نہیں جاگ رہے ہیں، تو میں بھی جاگ رہے ہیں، تو جاگو ذرا 2 منٹ کے لیے۔ یہاں لفظ ہے احد، کیا لفظ ہے؟ احد کا تثنیہ نہیں ہوتا، واحد کا تثنیہ ہے اور احد کا تثنیہ نہیں ہے۔
فرمایا اس لیے کہ وہ احد ہے، اس کا تثنیہ نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ ایک ہے۔ کفار مکہ نے کہا تھا اپنے اللہ کا تعارف کرائیے، آپ کا اللہ کون ہے، کیا حسب نسب ہے؟ تو قرآن کی آیات اتری، آواز آئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میرا ایک دوست تھا، بڑا اچھا خطیب تھا، نام نہیں لیتا، وہ صمد کا معنی کیا کرتا تھا موجی۔ مجھے بڑا پسند آیا کہ صمد میرا اللہ موجی، چاہے بارش برسائے چاہے بارش نہ برسائے، چاہے عزت دے چاہے عزت نہ دے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کیا ترجمہ ہے شیخ؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے بچہ جنا نہ وہ کسی کا باپ بنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں لفظ احد آیا ہے، واحد نہیں آیا۔ لستن کاحد من النساء، اللہ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں تم دوسری بیوی طرح نہیں ہو، کہاں تمہارا مرتبہ، کہاں اور عورتوں کا مرتبہ، وہاں بھی لفظ احد آیا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جو 3 بار پڑھ لے 3 بار پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے کا حصہ فرماتے ہیں، تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہاں ایک لفظ آ رہا ہے من شر، اس من شر ما خلق سے مراد یہ ہے کہ جو قسم کی تکلیف ہے، جادو کی طرح میں ادھر نہیں جاتا، ساتھی پھر آپس میں الجھیں گے، کیونکہ میرا تو جو ہے ذہن وہی ہے جو سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا ہے، میرا ذہن وہی ہے جو مولانا غلام اللہ خان کا ہے، میرا ذہن وہی ہے جو ہماری جماعت کا ہے، ہم وہی کہتے ہیں جو ہماری جماعت کہتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، بات بالکل واضح ہے کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اثر، باقی اللہ کسی کو محفوظ رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو جی چاہے کوئی کرتا رہے۔ خدا کسی کو نہیں مارنا چاہتا تو کوئی کسی کو مار، مل کر بولو یاری ساتھیوں، مار نہیں سکتا۔ یہ مارنا، یہ جلانا، یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ یہ پہلے کر لینا سی، ہن شام ہو گئی ہے تین یاد آ گئے، حدی مکی یار۔ چلیں، قل اعوذ رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس کو میں تو جو عامل تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں 7 بار صبح اور 7 بار شام، بلکہ چارے کل 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لو، انشاءاللہ سارا دن اچھا گزر جائے گا۔ تو سورت فلق بھی ہو گئی، سورت یہ قل هو اللہ احد بھی ہو گئی، اور آخری لفظ میں میں اپنے محترم مولانا لقاء الحسن صاحب، مولانا عطاء المحسن صاحب تقریر پھر کبھی یار لمبی تقریریں کریں گے انشاءاللہ، ہم سیرت پر جس پر جی چاہے آپ بولیں گے ہم بولیں گے، لیکن یہ وقت بہت گزر چکا ہے، 11 بجنے کو ہے، اور آپ بھی جتنے چست بنے پھر سست ہو جاتے ہیں، میں بھی سست ہو جاتا ہوں، انسان ہے نا، تو ہم دعا کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی اور ہے مسئلہ؟ اچھا، قل آپ فرما دیں واللہ احد، آپ کہہ دیں اللہ اونچی آواز سے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا وہ نہ جنا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور دنیا میں کوئی اس کا شریک ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی، یا غوث پاک، یا فلانا، ساری دنیا مل جائے، رب کائنات کی قسم
اللہ کا شریک ہونا تو درکنار، ان کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ نفع کا مالک کون؟ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے نا تو ان نیتوں میں آتے تو یوں پڑھتے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا